میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہی کتاب ہے جس کی گائیڈ لائن کو فالو کرنے والے تخت و تاج کے مالک بھی بن گئے، اور وقت کی طاغوتی طاقتوں نے جن کے سامنے سرنڈر ہونے ہی کے اندر اپنے لیے عافیت سمجھی، وہ کیا چیز تھی، وہ کون سا راستہ تھا جس راستے پر چلنے کے بعد اللہ عز و جل نے فاقہ مست لوگوں کو تاج شاہی عطا فرما دیا، اور چٹائی پر بیٹھنے والوں کو تخت و تاج کا مالک بنا دیا، اور چھوٹے سے عرصے کے اندر، مختصر سے عرصے کے اندر 22 لاکھ مربع میل کے اوپر حکومت قائم کرنے کا اللہ عز و جل نے موقع عطا فرمایا۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کہیں اور سے انہوں نے راستہ نہیں تلاش کیا تھا، انہوں نے راستہ تلاش کیا تھا قرآن سے، انہوں نے گائیڈ لائن فالو کی تھی قرآن کی، قرآن جس سمت لے گیا وہ اسی سمت گئے، قرآن نے جہاں سے روک دیا وہاں سے وہ رک گئے۔ جب کیفیت یہ ہو گئی تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کامیابی سے دنیا کی کوئی طاقت ان کو روک نہیں سکی۔ آج اس قوم کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ قرآن جو راستہ دکھاتا ہے اس پر نہیں چلنا، سینما جو راستہ دکھاتا ہے اس راستے پر چلنا ہے، ناپاک لوگ جو راستہ دکھاتے ہیں اس راستے پر چلنا ہے۔ حیرت کی بات ہے، قرآن پر ایمان اور قرآن کے راستے پر نہیں چلنا، قرآن پر ایمان قرآن کے حقوق کو ادا نہیں کرنا، قرآن پر ایمان قرآن کی تلاوت نہیں کرنا، قرآن پر ایمان قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرنا، قرآن پر ایمان قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھنا، قرآن پر ایمان اور قرآن پر عمل نہ کرنا۔ تو ایمان کس چیز کا نام ہے؟ صرف مان لینے سے کام تو نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں، آپ نے کسی کو اپنی بیوی کی حیثیت سے قبول کر لیا تو اتنا کہنے پر تو کام نہیں چلتا نا، اب نفقے کی ذمہ داری آپ کے اوپر ہے، اچھا گھر دینا آپ کی ذمہ داری ہے، اپنے ساتھ رکھنا آپ کی ذمہ داری ہے، کپڑے دلانا آپ کی ذمہ داری ہے، جو آپ کھاؤ وہی اس کو کھلاؤ یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو کیا قرآن مقدس کو اللہ کی کتاب مان کر آپ پر ہم پر کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی؟ جب ہم نے قرآن کو اللہ کی کتاب مانا ہے تو اس کتاب کو اللہ کی کتاب ماننے کے بعد اس کے حق کو ادا کرو، اس کی گائیڈ لائن کو فالو کرو۔ یہ کتاب نازل ہی اس لیے کی گئی تاکہ گمراہی سے بچایا جائے، برائیوں سے بچایا جائے، بد کرداری سے بچایا جائے، ناپاک سے بچایا جائے، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں ناکامی سے بچایا جائے۔ لیکن آج کے دور کا انسان جب کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ یہ تصور کرتا ہے جتنا میں قرآن سے دور رہوں گا مجھے کامیابی ملے گی۔ میں اس وقت ایک مسلم اکثریتی علاقے کے اندر باندرا کی سرزمین پر موجود ہوں، اگر میں اس محلے کے اندر ہمارے نوجوانوں کی زندگی کے اندر قرآن پر عمل کے جذبے کو تلاش کروں تو میرا وجدان کہتا ہے کہ شاید 1% بھی ہمیں اس محلے کے اندر ایسا کوئی بندہ مل جائے جو قرآن پر عمل کرتا ہوا نظر آئے۔ پتہ یہ چلا ہے مسلمان لیکن اللہ کی کتاب پر عمل کرنے کا جذبہ سرد پڑ چکا ہے، اللہ کی کتاب پر عمل کرنے کا جذبہ کمزور ہو چکا ہے۔ ایسی اسلامی کی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہی کتاب